اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں ہم یو ایم ایل کو ڈسکس کر رہے تھے، تو اس لیکچر میں ہم اسی لیکچر کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور بک جو ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی فرسٹ ایئر کی بک، وہاں سے میں نے سوچا کچھ آپ کو ایگزامپلس اس کی سمجھا دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ تو ویورز، یہ جو ڈایاگرامز ہوتی ہیں یہ ڈفرینٹ ٹولز میں ڈرا کی جاتی ہیں۔ جب ہم ڈیزائننگ فیز پہ ہوتے ہیں تو مختلف قسم کے ٹولز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، جن میں ہم یہ ڈایاگرامز ڈرا کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ تھیوریٹیکل میں آپ کو کچھ ایگزامپل دکھا دیتا ہوں۔ پہلی ایگزامپل ہماری یوز کیس کی ہے کہ یوز کیس کے اندر ہم سیٹ آف انٹریکشنز بٹوین یوزر اینڈ سسٹم ٹو اچیو اے اسپیسیفک گول، اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یوز کیس ہمیں ایکشنز دکھا رہا ہوتا ہے جو وہ کوئی بھی یوزر پرفارم کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ اس یوزر کو ایکٹر کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں لائبریری مینجمنٹ سسٹم کی۔ تو سکرین پہ یہ آپ کے سامنے ایک یوز کیس آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس میں لائبریرین ہے اور دوسری سائڈ پہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اب یہ ہمارا سسٹم ہے۔ اب لائبریرین اور اسٹوڈنٹ دو اس کے ایکٹر ہیں، اور بارو بک اور ریٹرن بک یہ دو وہ ایکشنز پرفارم کر رہے ہیں۔ تو یوز کیس ڈایاگرام میں ایکٹرز کے لیے یہ سمبل استعمال ہوتا ہے، اور ایکشن کے لیے اوول شیپ استعمال ہوتی ہے، اور سسٹم کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہم ریکٹینگل شیپ چوز کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہماری ایگزامپل ہو گئی یوز کیس فار لائبریری مینجمنٹ سسٹم۔ اب نیکسٹ ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں کلاس کی۔ تو کلاس، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں آپ کو پڑھایا تھا کہ یہ آرگنائزیشن ان سسٹم کو ڈسکرائب کرتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک ہم ایگزامپل لیتے ہیں روم کی، کہ ایک ہمارے پاس روم ہے۔ اب روم کا کوئی نام ہو سکتا ہے، اور اس کا کوئی سائز ہوگا، ڈائمینشنز ہوگی اس کی لینتھ ویڈتھ کے حوالے سے، تو یہ اس کے ایٹریبیوٹ ہوں گے۔ اب روم کے اندر ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ کچھ باکسز ہیں۔ اب باکسز میں سے کوئی باکس ٹائے کا ہے، کوئی بکس کا ہے، کوئی کلوتھس کا ہے۔ تو ان کے درمیان کلاس ڈایاگرام ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں روم کے اندر پھر باکسز ہیں۔ پھر باکسز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ٹائی باکس، بک باکس، کلوتھس باکس۔ اب روم کے اندر ایک اس کا نیم ہے، یہ اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ کا ہوگا، اور اس کا ایک سائز ہے۔ اس کے اندر باکس ہے تو باکس کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہوگا کہ یہ کس چیز کو سٹور کرنے کے لیے باکس استعمال ہو رہا ہے۔ تو نیچے اسی طرح اس کے اندر ٹائی باکس ہوگا تو ٹائز کی لسٹ ہوگی، بک باکس ہوگا تو بکس کی کتابوں کی لسٹ ہوگی، کلوتھس باکس ہوگا تو اس کے اندر کپڑوں کی کلوتھس کی لسٹ ہوگی۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہماری کلاس ڈایاگرام آرگنائزیشن آف یور روم، آپ کے کمرے کی آرگنائزیشن کو یہ ڈایاگرام شو کر رہی ہے۔ اسی طرح آپ کالج کی کسی سکول کی مینجمنٹ کی بھی اس طریقے کلاس ریپرزنٹیشن کلاس ڈایاگرام سے کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ، سیکوینس ڈایاگرام۔ سیکوینس ڈایاگرام شوز ہاؤ آبجیکٹ ان اے سسٹم انٹریکٹ ود ایچ ادر ان اے پرٹیکولر سیکوینس۔ سیکوینس ترتیب کے لحاظ سے، اس سیکوینس سے ہمارے جو یوزرز ہیں وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں، وہ ہمارے پاس سیکوینس ڈایاگرام میں ڈپکٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارا یوزر ہے، اوپن فنکشن وہ پرفارم کر رہا ہے، ٹائی باکس اوپن کرتا ہے، ٹائی باکس اوپن کر کے اس کے اندر ٹائز پٹ کرتا ہے، پھر اس کو کلوز کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بک باکس اوپن کرتا ہے، اس کے اندر کتابیں رکھتا ہے، پٹ باکس ان سائڈ، اور پھر اس کو کلوز کر دیتا ہے۔ تو یہ اوپن، پٹ ٹائز، پٹ بکس، پٹ کلوز اور پھر کلوز، تو یہ فنکشنز یہ سیکوینس کو دکھا رہے ہیں کہ اوپن ہوگا فرسٹ ٹائم، پہلا ایونٹ، پہلا ایکشن اوپن، پھر ٹائز یا بکس یا کلوز ان سائڈ رکھنا، پٹ کرنا، اور پھر کلوز۔ تو یہ ان تینوں کا سیکوینس دکھا رہا ہے۔ اب لاسٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایکٹیویٹی ڈایاگرامس کو۔ ایکٹیویٹی جو سیٹ آف فنکشنز، سیٹ آف ایونٹس ہم پرفارم کرتے ہیں ان کو ایکٹیویٹیز بھی بول سکتے ہیں،
یہ ایک آرڈر ڈلیوری یا فوڈ پریپریشن کا ہے کہ کوئی بھی یوزر آرڈر ریپلیس کرتا ہے، آرڈر پلیسمنٹ کے بعد فوڈ پریپیئر کیا جاتا ہے۔ اگر فوڈ ریڈی ہو جائے تو آرڈر ڈلیور ہو جاتا ہے، اگر فوڈ ڈلیور نہ ہو، ریڈی نہ ہو، تو پھر ری پریپیئر فوڈ کو دوبارہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ سیٹ آف ایکٹیویٹیز کو الیبوریٹ کر رہا ہے۔ اب سافٹ ویئر سسٹم کے اندر یو ایم ایل کا ایڈوانٹیج کیا ہے، اس کا یوزز کیا ہے، کیا فائدے ہیں، تو یہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سسٹم کی پلاننگ، سسٹم کی ڈیولپمنٹ اور سسٹم کے درمیان کمیونیکیشن کو ظاہر کرنے کے لیے یو ایم ایل ڈائیگرام یوز ہوتی ہے۔ پلاننگ، ڈیولپمنٹ، کمیونیکیشن۔ یو ایم ایل diagrams help team members, including non-technical stakeholders, to understand how the system works. UML diagrams understand the structure and relationship within the system, and UML diagrams helps to understand requirements and design before writing the code. تو یہ یو ایم ایل ڈایاگرام کے بینیفٹس ہو گئے۔ تو امید ہے آپ کو یو ایم ایل ڈایاگرام اور اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی کیوریز ہے تو آپ کامنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہو گیا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔